بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، مزاج گرامی آپ سبھی کا خیر و عافیت سے ہوگا۔ باری تعالیٰ ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ آج محترم دوستو، جنازے کے بارے میں کچھ دو تین مسئلے حوالے کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کو یعنی اس کی چارپائی کو اٹھانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں امداد الفتاویٰ میں جو بڑی بہترین فتوے کی کتاب ہے، اس کو لکھا ہے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے، اور اس پر کام کیا ہے مفتی شفیع صاحب پاکستان والے، مفتی شبیر احمد صاحب عثمانی شاہی مراد آباد والے، اور شیخ الحدیث و صدر المدرسین مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے۔ یہ بڑی نرالی اور بڑی شاندار کتاب ہے فتوے کے بارے میں۔ اس میں بات تفصیل کے ساتھ لکھی ہے جو آپ کے سامنے خلاصے کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ جنازے کی چارپائی کو اٹھانے کا ایک چھوٹا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے چاروں پیروں کو اپنے کندھوں پر لے کر چلے 10 قدم۔ ایک پاؤں پکڑا چارپائی کا، 10 قدم چلے، پھر دوسرا پکڑا، تیسرا پکڑا، چوتھا پکڑا اور 10 قدم چلے۔ کوئی ترتیب نہیں پاؤں کے پکڑنے میں، بغیر کسی ترتیب کے باری باری سے آپ ادھر ادھر کچھ بھی، لیکن پائے کو پکڑ کر آپ 10 قدم چلے تو آپ نے ایک چھوٹی سنت ادا کر لی۔ لیکن پوری سنت اور بڑی سنت اس سلسلے میں یہ ہے کہ ذرا ترتیب سے ہم اس کے پائے کو پکڑنے والے بنے۔ پہلے جنازے کی چارپائی کا آگے کا جو حصہ ہے، اس میں جو داہنی طرف جمنی بازو جو پاؤں ہے، اس کو اپنے کندھے پر لے کر 10 قدم چلے۔ پھر اسی کے پیچھے جو پیر کی سائیڈ میں پاؤں ہے، اس کو اپنے کندھے پر لے کر 10 قدم چلے۔ پھر تیسری مرتبہ آگے آ جائے، اور سر کے سائیڈ میں جو بائیں سائیڈ والا ڈابی سائیڈ والا جو پایا ہے، اس کو اپنے کندھے پر لے کر 10 قدم چلے۔ پھر اسی طرح پیچھے آ جائے پیر کی سائیڈ میں، اور اس پائے کو اپنے کندھے پر لے کر 10 قدم چلے۔ یعنی ترتیب، پہلے دائیں سائیڈ والے، جمنی سائیڈ والے آگے اور پیچھے والے پیر کو پکڑ کر 10 قدم چلے، اور پھر ڈابی سائیڈ میں جو اگلا اور پچھلا پیر ہے، اس کو لے کر 10 قدم چلے۔ یہ ہے پوری سنت اور یہ ہے کمال سنت۔ تو دوستو، اگر بھیڑ باڑ نہ ہو اور ہم اس پر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں تو عمل ہم کرنے والے بنے، تو انشاءاللہ العزیز پوری سنت پر عمل کرنے کا ہمیں اللہ اجر اور ثواب دے گا۔ اور اگر بھیڑ ہے، ہم اس ترتیب پر عمل نہیں کر سکتے، تو کوشش کریں کہ چاروں پیر اپنے ہم کندھے پر لے کر ہم چلنے والے بنے، یعنی ہمارا کندھا چاروں کے چاروں پایوں کو لے کر چلا ہو، اس بات کی ہم کوشش کر رہے۔ ورنہ ساتھ میں ہم چلیں گے اور اس طریقے سے چارپائی کے پیروں کو ہم پکڑنے کی محنت اور کوشش اور جذبہ اور ارادہ نہیں رکھیں گے تو چھوٹی سنت بھی ہم سے ادا نہیں ہو پائے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ کسی بھی ترتیب پر کم سے کم چھوٹی سنت ہی ہم ادا کر لیں، اور اگر موقع ملے تو ہم ترتیب کے ساتھ پہلے جمنی سائیڈ والے حصے کو آگے پیچھے کے لے کر چلیں، پھر ادھر آ جائیں، اور ڈابی سائیڈ میں جو اگلا اور پچھلا پیر ہے، اس کو ہم لے کر چلیں گے تو ذرا یہ ترتیب آ جائے گی، تو انشاءاللہ پوری سنت کا ثواب ملے گا۔ دوسرا مسئلہ، میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرنا۔ تو یہ بات بھی تفصیل کے ساتھ امداد الفتاویٰ میں درج ہے، لکھی ہوئی ہے کہ نامدار حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی کی قبر پر آپ نے کھڑے ہو کر دعا فرمائی ہے۔ تو وہاں سے علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر میت کو دفن کرنے کے بعد کوئی قبر پر کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے اگر دعا ہو رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دعا کر سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ، قبرستان میں ہم جائیں تو قرآن کریم کی ہم تلاوت کریں، اس کے بڑے فضائل ہیں۔
قل هو اللہ پڑھیں، الہاکم التکاثر پڑھیں، سورہ یاسین شریف پڑھیں، ہم قبر کے پاس ہم بیٹھ کر پڑھیں، کھڑے کھڑے ہم پڑھیں، اور اس کے بارے میں پڑھ کر نیت کرے کہ اللہ جو میں نے پڑھا اس کا ثواب تمام مرحومین کو عطا فرما دیجئے، تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ قرآن پاک ہم پڑھنے والے بنیں اور قبرستان ہم جانے والے بنیں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم اپنے قبروں کی صفائی رکھنے والے بنیں۔ قبرستان میں بعض مرتبہ ایسے وارثین پیچھے ہوتے ہیں کہ وہ شاید اپنے بڑوں کی قبریں بھی بھول چکے ہیں، اور وہاں آ کر اتنا ان کی قبروں پر ایسا کچرا ہوتا ہے اور ایسا گھاس چارہ ہو جاتا ہے کہ قبر بہت چھپ جاتی ہے، نظر بھی نہیں آتی اور بہت برا بھی لگتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس طرف ہم توجہ دیں، قبرستان سے ہم دوستی لگانے والے بنیں اور وہاں ہم اٹھنے اور بیٹھنے والے بنیں۔ آخرت انشاءاللہ ہمیں یاد آئے گی، اور اپنے متعلقین کی قبروں کی ہم صفائی رکھنے والے بنیں۔ بس اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔